بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اپنے ان پیج پروگرام میں ٹیبل بنانا، اسے مرتب کرنا اور اس میں ڈیٹا انٹری کرنا اور اس کے کالم یا رو کم کرنا یا انہیں زیادہ کرنا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں اپنا ان پیج پروگرام اوپن کرتا ہوں تو یہ میرا ان پیج پروگرام اوپن ہو گیا۔ ہمیں ٹیبل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور پھر اپنے ان پیج پروگرام میں یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ بسا اوقات ہمیں کچھ تفصیلات، کچھ فہرستیں بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا ہم کچھ نام لکھنا چاہتے ہیں، نتیجہ رزلٹ تیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑے۔ بغیر ٹیبل کے ہمارا یہ کام بہتر نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا۔ تو ٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنا جو ہم کام کرنے لگے ہیں اس کا عنوان اوپر دے لیا جائے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم نیچے ٹیبل تیار کریں گے۔ یہاں نام دیا، مثلا میں احباب گرامی اسماء و پتہ و موبائل نمبر، اس کا سائز ذرا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے نظر آ سکے۔ تو کچھ افراد کے میں نام لکھنا چاہتا ہوں، نام بھی، ولدیت بھی اور ان کے ساتھ پتہ بھی، ان کا موبائل نمبر بھی۔ تو اس کے لیے میں اگر ٹیبل بنا کے لکھوں گا تو میرا کام خوبصورت ہوگا، بہترین انداز سے وہ کام جو ہے وہ انجام پائے گا۔ اور اگر ٹیبل کے بغیر لکھوں گا تو ایک تحریر ہوگی جس کی ساری تفصیلات ہر کسی کو سمجھ آنا مشکل ہو۔ تو چلیں ہم اپنا کرسر یہاں نیچے لے کے آئے ہیں۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے جانا ہے انسرٹ مینیو۔ یہ مینیو بار میں فارمیٹ کے بعد 5ویں نمبر پر انسرٹ مینیو، اس پہ کلک کیا تو اس میں یہاں فہرست میں نیچے 5ویں نمبر پر ہمیں ٹیبل نظر آ رہا ہے۔ یہ کمانڈ اسی صورت میں نظر آتی ہے جب ہمارا کرسر ہمارے صفحے کے اوپر بلینک کر رہا ہو، چمک رہا ہو۔ اب اس کے اوپر جیسے ہی کلک کیا تو یہ ایک ڈائلاگ باکس کھل کے ہمارے سامنے آیا ہے، انسرٹ ٹیبل۔ اس میں یہاں اوپر روز لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے کالمز لکھا ہوا ہے اور نیچے کالم وتھ یہ لکھی ہوئی ہے اور ادھر اوکے، کینسل اور ہیلپ کا بٹن۔ یہ روز یہ کہتی ہیں لائنوں کو، جیسے ہماری کاپی میں لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو انہی لائنوں کو روز کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم اردو تحریر لکھتے ہیں دائیں سے بائیں طرف کو تو یہ لائنوں پہ لکھتے ہیں۔ اور کالم، بسا اوقات ہمیں اپنے صفحے کو مختلف خانوں میں تبدیل کرنا پڑتا ہے تو ہم پیمانے سے اوپر سے نیچے کی طرف کو لائنیں لگا کر ہم صفحے کے خانے بناتے ہیں، تو یہ صفحے کے جو خانے بنتے ہیں انہیں کالم کہا جاتا ہے۔ تو روز یہ لائنیں ہیں اور کالم یہ خانے ہیں۔ لائن ایک ہی رہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق 2-3 بھی بنا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لائنیں زیادہ بنانے کے لیے ہمیں صرف ایک بٹن دبانا پڑتا ہے اور اگلی لائن بن جاتی ہے، اگلی رو بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے رو اگر ایک بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ کسی طرح کی کام میں تنگی اور مشکل کا باعث نہیں بنتا۔ کالم یہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق پہلے ہی ترتیب دے لینے مناسب رہتے ہیں، بعد میں پھر ترتیب دینا تھوڑا سا مشکل کام بن جاتا ہے۔ تو مثلا مجھے اپنے اس ڈیٹا کے لیے 5 کالم کی ضرورت ہے تو یہاں میں نے 5 لکھا۔ یہ ان بٹنوں کے ذریعے سے بھی ہم تعداد کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کی بورڈ کے ذریعے سے بھی یہاں کلک کر کے جب اس کا رنگ نیلا ہو جائے تو پھر ہم کی بورڈ کے ذریعے سے بھی وہ بٹن دبا کر اپنے کالم کی تعداد درج کر سکتے ہیں۔ اب اوکے کیا تو یہ دیکھیں یہاں ہمیں اپنے صفحے پر یہ کالم نظر آ گئے ہیں جو بالکل صفحے کے آغاز سے شروع ہو رہے ہیں اور صفحے کے بالکل اختتام تک جا رہے ہیں، اور اس میں 5 باکس ہیں، 5 خانے ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں انہیں ترتیب دینا ہوگا، انہیں مرتب کرنا ہوگا اپنی ضرورت کے مطابق۔ مثلا ابھی میں لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے تاکہ اس کے مطابق ہم پھر ان کو مرتب کر سکیں۔ مثلا پہلا خانہ ہے نمبر شمار کا، یہ ہو گیا۔ دوسرا خانہ ہے نام کا، تیسرا خانہ ولدیت کا، چوتھا خانہ پتہ اور 5واں خانہ
موبائل نمبر، اس کی لکھائی کا سائز ذرا بڑا ہے، اسے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اب نمبر شمار کے لیے زیادہ بڑا خانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں شروع سے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ بھی مناسب ہے تاکہ خوبصورت لگے۔ آخر سے بھی ایسے تھوڑی سی جگہ ہم چھوڑ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ابھی ہمارے اس کالم کی، اس ٹیبل کی لائنیں پرنٹ میں نہیں آئیں گی۔ ہم اگر اس کو پی ڈی ایف بناتے ہیں یا اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو یہ لائنیں ٹیبل کی اس میں نظر نہیں آئیں گی۔ سب سے پہلے تو اس کی لائنوں کو ہمیں ترتیب دینا ہوگا، وہ لائنیں لگانی ہوں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا فارمیٹ مینیو میں، اور فارمیٹ مینیو میں شارٹ ٹیکسٹ کے بعد ٹیبل فارمیٹ کی کمانڈ آ رہی ہے۔ یہ ٹیبل فارمیٹ کی کمانڈ ہے۔ اس کے اوپر کلک کیا تو یہاں یہ ڈائلاگ باکس آیا۔ اس میں سب سے پہلے تو سیل اور اس کے نیچے آ رہا ہے فل کلر، کہ اپنے باکس کو، اپنے خانے کو آپ کوئی رنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ رنگ دے دیں، لیکن عموماً خانے میں رنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان پیج میں عموماً تحریر بلیک اینڈ وائٹ ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی رنگین چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ نیچے بارڈر ہے یعنی لائنیں، تو لائن کا کلر بلیک ہی رہے، اور سٹائل اس میں نن لکھا ہوا ہے، کہ یعنی ابھی کوئی بھی اس میں سٹائل نہیں، یعنی لائن نہیں ہے۔ تو یہ نن کے نیچے سب سے پہلے والی لائن کو ہم منتخب کر لیتے ہیں، اور اس کی وڈتھ، چوڑائی جو ہے وہ 1 پوائنٹ ہی رہنے دیتی ہیں۔ باقی ان چیزوں کو یہاں یہ 0 رہے یا 0.257، یہ بھی ٹھیک ہے، 0 کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اوکے کیا۔ جیسے ہی اوکے کیا، اب دیکھیں ہمارے اس ٹیبل میں لائنیں لگ چکی ہیں، لیکن ابھی ہمارا یہ ٹیبل درمیان میں نہیں ہے، ایک طرف سے بالکل بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے کافی ساری جگہ خالی بچی۔ تو اس کو بھی مرتب کرنے کے لیے ہمیں فارمیٹ مینیو سے دوبارہ ٹیبل فارمیٹ اس پہ جانا ہے، اور یہاں الائنمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں رائٹ کی بجائے ہم نیچے والی کمانڈ سینٹرڈ، اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں۔ تو یہ دیکھیں اب ہمارا ٹیبل بالکل صفحے کے درمیان میں آ گیا، دونوں طرف سے برابر فاصلہ اب باقی ہے، بچا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری فہرست جو ہے، یہ ابھی اس کے عنوان ہم نے لگا دیے ہیں۔ تو اب آخری خانے میں، بلکہ ان کی اب ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ان کو اپنے سائز ضرورت کے مطابق ان کا سائز بنا لیں۔ نمبر شمار کے لیے ہمیں زیادہ چوڑائی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کی چوڑائی کو کم کر دیتے ہیں۔ نام کے لیے بھی ہمیں مناسب سی چوڑائی چاہیے، اور ولدیت کے لیے بھی ہمیں مناسب سی چوڑائی چاہیے، بلکہ یہ دونوں خانے ہمیں برابر چاہیے۔ تو ہم ان کو برابر کرنے کے لیے کہ ہم ان کو لکھ کر ایک پوائنٹ دے کر اس پوائنٹ کے مطابق ان کو برابر کریں، تو ٹیبل فارمیٹ میں آتے ہیں، اور یہاں وڈتھ، یہ اوپر کالمز میں وڈتھ کے خانے میں ہم ٹائپ کر دیتے ہیں مثلا 1 انچ، ایک لکھ کر اوکے کیا، تو یہ دونوں خانے برابر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پتے کا خانہ ہمیں تھوڑا سا بڑا چاہیے ہوتا ہے، تو اسے بڑا کر دیتے ہیں، اور آگے موبائل نمبر۔ آخری خانے میں جب ہمارا کرسر آ جائے تو اس کے بعد ہم ٹیب کے بٹن کو دبائیں گے۔ کی بورڈ میں بالکل بائیں طرف نیچے سے 3 بٹن چھوڑ کر چوتھا بٹن، جس کے اوپر دائیں طرف کو ایرو کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹیب کے بٹن کو دبائیں گے تو ایک لائن بن جائے گی، ایک رو اور بن جائے گی۔ اس میں ہم 1 لکھیں، نمبر شمار ہو گیا۔ پھر ٹیب کا بٹن دباتے ہیں تو ہم اگلے اپنے خانے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ہم مثلا میں سلیم لکھ دیتا ہوں، پھر ٹیب کا بٹن دبایا، ولدیت منیر لکھ دیتا ہوں، آگے پتہ، مکان نمبر فلاں جو بھی ہے، اور اس کے بعد آگے فون نمبر، جو بھی فون نمبر ہے وہ فون نمبر لکھ دیا جائے۔ اس کے بعد آگے پھر ٹیب کا بٹن دبایا، یہاں 2 لکھا، 2 لکھنے کے بعد آگے ایک اور نام لکھ دیا، آگے اس کا مکان نمبر جو بھی ہم لکھنا چاہیں تو وہ لکھ کر آگے اسی طرح ہم ٹیب کا بٹن دباتے جائیں گے، نئی لائن بنتی جائے گی، نئی رو خود بخود ہی بنتی جائے گی۔ جب آخری خانے میں پہنچ کر ٹیب کا بٹن دبایا جاتا ہے تو اگلے خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جتنی چاہیں یہاں رو بنا سکتے ہیں ٹیب کے بٹن سے ہی۔
एक रो शुरू में बना ली जाए और उसके बाद फिर टैब के बटन को इस्तेमाल करके जितनी हमारी जरूरत है हम पीछे से लिखते जाएं और आगे खुद ब खुद रो जो है वो टैब के बटन से बनती जाए। तो बसा औकात ऐसे होता है कि हमें कोई कॉलम या रो का इजाफा करने की जरूरत पेश आ जाती है। हमने नाम लिखे, यहां 20 नाम लिखे, लेकिन इनके दरमियान में हमें एक नाम और लिखना था, वो भूल गया। अब या तो सारे नामों को हाँ जी काट के एक नाम को उठाकर कहीं और जगह लेके जाएं, आखिर में लेके जाएं और उस नाम की जगह पर दरमियान में वो दूसरा नाम शामिल करें, तो ये तरतीब तो ठीक नहीं है। इसकी बजाय बेहतर यह है कि अपना कर्सर जिस रो के ऊपर या नीचे हम नई रो लाना चाहती हैं, नई लाइन बनाना चाहती हैं, अपना कर्सर उस रो के किसी भी खाने में, किसी भी कॉलम के अंदर उसे हाँ जी रख लें और क्लिक करें। उसके बाद यहां फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद टेबल लेआउट, पहले था टेबल फॉर्मेट, इसके बाद फिर नीचे वाली कमांड टेबल लेआउट, इसके ऊपर आए तो ये एक छोटा सा टेबल लेआउट बॉक्स हमारे सामने खुलता है। इसमें अब हमें चूंकि रो लाइन बढ़ाने की जरूरत पेश आ रही है तो रो पर टिक लगा हुआ है और B4 से मुराद है कि उस रो से, जिस रो में हमारा कर्सर है उससे पहले एक नई रो बने। अगर उसके बाद बनानी है तो आफ्टर पे टिक लगा दें, अगर पहले बनानी है तो B4 पे। अब उसके बाद इंसर्ट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले 1 2 3, ये 3 ऊपर वाली रो थी, पहले 6 रो थी, 6 लाइनें थी, अब एक नई लाइन बन गई है तो ये 7 लाइनें बन गई। अब इसमें हम अपना डेटा लिख सकती हैं, कुछ भी लिखना हो तो यहां लिखा जा सकता है। अगर हमें इसे खत्म करने की जरूरत पेश आ गई, इसे नई बनाई हुई रो को या किसी पुरानी रो को, किसी भी रो लाइन को खत्म करने की जरूरत पेश आती है, तो सबसे पहले हम उस पूरी रो को, पूरी लाइन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा हम वहीं जाएं फॉर्मेट मेन्यू में और टेबल लेआउट, और इसमें अब हम इधर वाले किसी बटन को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिलीट कमांड को इस्तेमाल करें तो ये देखें वो रो जो नई बनाई थी वो डिलीट होगी। इसी तरह अगर हमें कॉलम नया बनाने की जरूरत पेश आती है, यहां नाम वाले कॉलम से पहले या नाम वाले कॉलम के बाद कोई और कॉलम नया बनाने की जरूरत पेश आती है, कोई खाना नया बनाने की जरूरत पेश आती है, तो उसके लिए हम वही तरतीब फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और टेबल लेआउट में जाने के बाद यहां रो की बजाय कॉलम पर टिक करेंगे और हमें नाम के बाद चाहिए तो B4 की बजाय आफ्टर पर टिक लगाकर हम इंसर्ट करेंगे तो ये देखें नाम और विल्दियत के दरमियान एक कॉलम का इजाफा होगा। इसी तरह जब हमें किसी कॉलम को डिलीट करने की जरूरत पेश आती है तो हम उस कॉलम में, उस खाने में अपना कर्सर लेके आएं और कर्सर लाकर हम जाएं फॉर्मेट मेन्यू में और यहां टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट से फिर कॉलम पर क्लिक कर दें, रो की बजाय कॉलम पर टिक लगाएं और यहां नीचे डिलीट का बटन दबा दें। तो जिस खाने में हमारा कर्सर होगा वो खाना, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह बसा औकात हमें एक लाइन में, बाकी सारी तरतीब तो ठीक है, मसलन हम हिसाब लिख रहे हैं और वहां लिखा फलां के इतने पैसे, फलां के इतने पैसे, फलां के इतने पैसे, तो आखिर में यहां हमें चाहिए इन 3 खानों में कि यहां हम सिर्फ एक ही लफ्ज लिखें, टोटल। तो अब इन खानों को, तीनों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले जितने खाने इकट्ठे करने हैं उन खानों को सिलेक्ट कर लिया जाए। जब उनका रंग ब्लैक, स्याह हो जाएगा तो वो गोया के सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, वहां से टेबल लेआउट, और टेबल लेआउट के बाद फिर यहां ये नीचे नजर आ रहा है हमें मर्ज सिलेक्शन। मर्ज सिलेक्शन यानी जो हमारे खाने सिलेक्ट हैं, हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे खाने मिलकर एक खाना बन जाए। अभी चूंकि थोड़ा सा उसने लिखाई बड़ी के लिए उस खाने को बड़ा कर दिया, तो हम बैक स्पेस के जरिए से उस खाने को दूसरे खानों के बराबर ले आते हैं। तो ये देखें ऊपर ये 3 खाने नजर आ रहे हैं,
بلکہ اوپر والی لائن میں یہ 5 خانے ہیں، یہ 5 کالم ہیں، اور یہاں آ کر 3 کالم بن گئے، ایک یہ نمبر شمار والا، ایک یہ ہو گیا، اور ایک اس کے بعد یہ آخر بات۔ تو یہ مرج کرنا، خانوں کو آپس میں جوڑنا، تو اس کے لیے مرج سلیکشن وہ کمانڈ استعمال کی جاتی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہے، تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔